الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے نشستوں میں تجارتی حوالے سے کہ حضور کی اصلاحات کیا تھی ان کا ذکر ہوا تھا۔ آج بسم اللہ کریں گے خاندانی نظام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے موجود خاندانی نظام میں کیا تبدیلیاں کی تھیں جو جاہلیت کے زمانے میں موجود تھا، اور جس کے تحت خود حضور کی بھی شادی ہوئی تھی اور پھر وہ سارا تبدیلیاں کی تھیں۔ اس خاندانی نظام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تبدیلیاں کی اور جو لافظ العمل ہوئی ان کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے خاندانی نظام کیا ہے اور خاندان کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ خاندان 4 چیزوں سے وجود میں آتا ہے۔ خاندان کے وجود کی 4 ذریعے ہیں اور اسباب ہیں، اور ان 4 ستونوں پر خاندان کھڑا ہے۔ سب سے پہلی بات الزواج والولاد والملکہ والصحبہ۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے 4 اصطلاحیں یہ استعمال کی ہیں: الزواج والولاد والملکہ والصحبہ۔ چونکہ شاہ صاحب کا اپنا ذوق ہے، اپنی اصطلاح وہ ایجاد کرتے ہیں، تو ذرا میں اس کو اپنے لفظ میں بیان کروں گا۔ بات شاہ صاحب کی ہی ہوگی لیکن اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت، ہر جاندار میں نر اور مادہ، ان میں آپس میں تعلق کشش اللہ پاک نے رکھی ہے، اس پر سارا نظام اسی پہ چلتا ہے۔ مرد اور عورت میں اللہ پاک نے 2 چیزوں کی خواہش رکھی ہے، ایک آپس میں ملاپ کی، دوسری اولاد کی۔ یہ فطری خواہش ہے۔ یہ فطری خواہش انسانوں کو، مرد اور عورت کو جوڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات، مرد اور عورت آپس میں جب جوان ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو ان کو آپس میں ملنا ہوگا، اور جب ملیں گے تو نتیجتاً اولاد بھی ہوگی۔ تو الزواج پہلا بھی جانوروں میں بھی ہے، لیکن جانوروں میں کوئی طے کیے بغیر ہے۔ جانوروں میں یہ طے نہیں ہوتا کون کس کے لیے کون کس کے لیے، انسانوں میں طے ہے۔ جب تک ایک دوسرے کے لیے خود کو مخصوص نہیں کر دیں گے، ریزرو نہیں کر دیں گے، طے نہیں کر لیں گے کہ یہ میاں ہے یہ بیوی ہے، تب تک نظام نہیں چلے گا۔ ان دونوں ضرورتوں کے لیے، خواہش پورا کرنے کے لیے اور اولاد کے لیے، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں فیملی، لیکن بہت محدود دائرے میں، مستقلاً کہ جانور اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ نہیں۔ انسانوں میں ایک کو دوسرے کے ساتھ مخصوص ہونا پڑتا ہے اور تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہ میاں ہے یہ بیوی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ یہ انسانوں دنیا کی ہر قوم میں ہے، کہیں دائرہ ڈھیلا ہے، کہیں سخت ہے، کہیں کوئی اپنے اپنے سرپیز ہیں، لیکن بہرحال یہ بنیاد کے مرد اور عورت کا مخصوص ہونا آپس میں میاں بیوی کے طور پر ایک پہلی سیڑھی خاندان کی ہے۔ میں یہاں یاد کرنا چاہوں گا کہ انسانی آبادی کا آغاز بھی جوڑے سے ہوا ہے۔ زمین پر جوڑا ہے، فرد نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل مغرب کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے کہ سوسائٹی کا بنیادی یونٹ فرد ہے یا فیملی ہے۔ مغرب کے فلسفے میں چونکہ فرد بنیادی یونٹ ہے، اس لیے وہ فرد ہی پر سارا فوکس رکھتے ہیں۔ فرد کی آزادی، فرد کا تحفظ، فرد کی عزت، مغرب کے تمام تر فلسفے کا فوکس فرد پر ہے، انڈیویجولزم، باقی اس کے ضروریات ہیں۔ اگر خاندانی نظام بھی فرد پہ اثر انداز ہوتا ہے تو خاندانی نظام سیکنڈری پوزیشن پہ چلے جائے گا۔ سوسائٹی، قانون، مذہب، ان سب کی حیثیت ثانوی ہے۔ اصل فرد کی آزادی، اس کی سہولت، اس کے اختیارات، یہ ہے۔ چنانچہ مغرب جب بھی بات کرے گا
فرد کے حوالے سے. ہمارے یہاں سچویشن یہ نہیں ہے. ہمارا بنیادی یونٹ یہ فیملی ہے. زمین پر فرد نہیں آیا، فیملی آئی ہے، اور فیملی بن کر آئی ہے. یہ فیملی زمین پر آنے سے پہلے فیملی بن چکی تھی. اس کو نن توجہ کل جن و غلام راقل. یہ زمین پہ آنے سے پہلے فیملی تشکیل پا چکی تھی، اور فیملی تشکیل پا کر یہاں بطور فیملی آیا ہے انسان. تو ایک بڑا باریک سا فلسفیانہ جھگڑا ہمارا مغرب کے ساتھ ہے، اور اس پر آگے سارے قوانین کی بنیاد ہے. ہم جب بھی دیکھیں گے فیملی کو، دیکھیں گے صلہ رحمی کو دیکھیں گے. ہمارے یہاں صلہ رحمی مستقل عبادت ہے. صلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں بیان کی تھی کہ یأمرنا بالصدق والصلاۃ والصلۃ والعفاف، یہ 4 بنیادیں ہیں. جیسے ہرقل نے پوچھا تھا ماذا یأمرکم، یہ جو بندہ کہتا ہے میں نبی ہوں تو آخر کچھ کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ تو 5 باتیں جواب میں کہی تھی. وہی 5 باتیں ہماری بنیاد ہیں. پورے دین کی بنیاد وہ 5 چیزیں ہیں. کہ جناب ابو سفیان نے ہرقل کے سوال میں، ہرقل نے جو سوال کیا اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، ماذا یأمرکم، کہتا کیا ہے؟ ان کا پہلی بات کہتا ہے یأمرنا ان نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا ونترک ما یعبد آباؤنا. پہلی بات یہ کہتا ہے یأمرنا بالصدق والصلاۃ والصلہ والعفاف. سچ کی بات کرتا ہے، نماز کی بات کرتا ہے، اور صلہ کی بات کرتا ہے، اور پاک دامن رہنے کی بات کرتا ہے. صلہ رحمی یعنی اس کو میں جوائنٹ سسٹم سے تعبیر کرتا ہوں. صلہ کا معنی سوسائٹی جڑ کر رہے گی، اور عفاف پاک دامن ہونا، بدکاری زنا وغیرہ. یہ صدق، یہ جو ہے نا یہ صلہ اور عفاف، یہ فرق ہے مغرب کی سوسائٹی میں اور مسلمانوں کے. اسلام صلہ رحمی پہ ہے، جوائنٹ سسٹم پہ ہے، انڈیویجولزم پر نہیں ہے. خیر یہ لمبی بات ہے، پھر کسی موقع پر. یا میں اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ فیملی آئی ہے دنیا میں. ہمارے بہت سے مسائل اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں فیملی اور صلہ کی، مگر بات کرتے ہیں انڈیویجولزم کی اور فرق، وہاں بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات الزواج. اچھا، اگلا مرحلہ جب زواج ہوگا، ولاد بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے، فطری بات ہے. اور ولاد مغرب کے ہاں یہاں بھی یہ ہے کہ نتیجہ ہے انسان کی مرضی یا قبول کرے نہ کرے. ہمارے یہاں مقصود ہے، ہمارے یہاں اولاد مقصود ہے، سسٹم کا حصہ ہے. اسی لیے مغرب میں اجازت ہے گرا دو، ہٹا دو، ماں نے حمل دیا اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے بچہ پیدا کرو نہ کرو. بہت جاہلیت کی سوسائٹی میں تو تمہاری مرضی ہے قتل کر دو، مار دو، زندہ رکھو. یہ اس لیے کہ اولاد بنیادی مقصودی یونٹ فرد یہ حصہ نہیں ہے، ایک عمل کا نتیجہ ہے. تمہاری مرضی ہے رکھو نہ رکھو، ہمارے یہاں نہیں بھائی. یہ بچے بھی ہوں گے. اب میاں بیوی اکٹھے ہو گئے، بچے پیدا ہوئے، اب 3 فریق ہو گئے نا، ایک یونٹ تشکیل پا گیا. ان میں کنٹرول کس کا ہوگا؟ بنیادی آج یہ سب سے بڑا بنیادی مسئلہ جھگڑا ہے. ملک کا اشارہ کرتے ہیں کنٹرول، اس یونٹ میں کنٹرول کس کا؟ کنٹرول کسی کا ہوگا تو نظام چلے گا. برابر کنٹرول کا تو کوئی بات نہیں چلتی. 3 سے فیملی کا آغاز ہوتا ہے. ایک بچہ کم از کم 2 ہوں 4 ہوں، اپنے ماحول پہ ہے اور اپنی ہمت پہ ہے کتنے ہوں. یہاں اگر ایک لطیفہ سنا دوں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مغرب اسمبلی کے رکن تھے، ہمارے بزرگ تھے، بڑے نکتہ رس آدمی تھے، بڑا بدر سنج اور بڑے نکتہ رس آدمی تھے. وہاں کسی نے سوال کر دیا کہ مولویوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں، مولویوں کی اولاد بہت ہوتی ہے.
تو مولانا کو مخاطب کر کے کسی نے کہا، مولانا کھڑے ہوئے، ہاں ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتے ہیں ایسی ضرورت بھی آتی ہے ایک جگہ ہوتے ہیں اس لیے زیادہ لگا۔ بڑا خوبصورت جواب تھا یہ تیسرا، یہ میاں ہو گئے، بیوی ہو گئی، اولاد ہو گئی، ایک یونٹ وجود پہ آ گیا، اس کی سربراہی کون کرے گا؟ آخر کو ایک سینئر ہوگا تو نظام چلے گا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی، کوئی درمیانہ دائرہ بھی، کوئی بڑے سے بڑا ملک بھی چلے گا تب جب اتھارٹی ایک ہوگی۔ جب اتھارٹی ایک ہوگی، اتھارٹیاں دو ہوں گی تو نظام نہیں چلے گا۔ زیادہ تو اللہ پاک کائنات کے نظام میں یہی کہہ رہے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ کائنات کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ کنٹرول ایک ہاتھ میں ہے، اتھارٹی ایک ہے، دوسرا کنٹرول میں اتھارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی اور بھی اس کنٹرول میں شریک ہو تو بیڑا غرق ہو جائے، پھر وہ پاکستان بن جائے۔ ایک جگہ پر منظر بھی پھر کیا ہو، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، پھر ہر خدا اپنی مخلوق لے کے کھڑا ہو اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کی ہو۔ اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ یہ کائنات کا سسٹم بالکل اپنے نظم کے مطابق چل رہا ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اتھارٹی ایک ہے، دوسری اتھارٹی کو نہیں ہے۔ اگر اتھارٹیاں دو ہوتی تو جھگڑے ہی ہوتے ہیں، فساد لوگ کا عالم فساد ہوا، زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ تو یہ میں مثال دیا کرتا ہوں، کسی مدرسے کے دو موسم ہو تو مدرسے کا کیا حال ہوگا؟ برابر کے خلاف دو موسم تو کیا مدرسے کا کیا حال ہوگا؟ کائنات کا بھی یہ حال ہوگا۔ تو یہ اختیار کس کا ہے؟ ایک کنٹرول ہوگا تو نظام چلے گا۔ مغرب اسی لیے فیملی سسٹم تباہ کر بیٹھا ہے۔ میں تبصرہ بھی کرتا جاؤں، مغرب آج فیملی سسٹم کی تباہی کو رو رہا ہے۔ مغرب کے سنجیدہ دانشوروں کو آپ دیکھیے، ہیلری کلنٹن سے پوچھنے بیچاری چیختی، اسلام آباد میں آ کے چیختی چلاتی رہی ہے جب وہ وزیر خارجہ تھی اور جبل تھی، فیملی سسٹم تو کیوں ہو گیا؟ بھائی کنٹرول تم نے کسی کو دیا نہیں ہے، سارے برابر کے خود مختار ہیں، بچہ بالغ ہوگا وہ بھی خود مختار ہے، بچی بالغ ہوگی وہ خود مختار ہے، بیوی بھی خود مختار ہے، خاوند بھی خود مختار ہے۔ تو یہی ہوگا پھر جب سارے گھر میں 5-7 فرد سارے خود مختار ہوں گے اور کوئی کسی کا کنٹرولر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا دوبارہ۔ اب اس سے زیادہ کس کی توقع کر رہے ہیں؟ کنٹرول ایک ہوگا۔ یہ تیسرا ستون، چوتھی بات بس صحبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو سسٹم تعلق ہے آپس میں، یہ عارضی ہے یا مستقل دائمی ہے؟ میاں بیوی کا تعلق اگر عارضی ہوگا تو میاں بیوی نہیں رہیں گے، خاندان وجود میں آئے گا۔ اور اولاد اور میاں بیوی اور یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم وقتی ہے، لمیٹڈ ہے، یا دائمی ہے، لازمی ہے؟ جب تک یہ لازمی نہیں ہوگا، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں مرنا جینا ایک نہیں ہوگا، خاندان نہیں بنے گا۔ خاندان بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعلق جو آپس میں فیملی کا وہ لازم دوامی ہو۔ 10 سال کے لیے ہے یا 20 سال کے لیے ہے یا 50، لمیٹڈ ہے تو نظام نہیں بنے گا، نہیں چلے گا کیا؟ لمیٹڈ تعلق کے لیے اس کے ساتھ نظام نہیں بنتا۔ ایسا فرماتے ہیں تب بنے گا جب دوامی ہوگا، نہ یہ جاس وہ چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ چھوڑ سکتا ہے، لازمی ہوگا۔ یہ 4 ستون ہیں خاندان کے۔ شاہ صاحب کے جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ 4 ستونوں پر خاندان کھڑا ہے: زواج، باقاعدہ نکاح، ولاد اولاد، ملکہ کنٹرول کسی ایک کا۔ یا ایک مجھے یہ بات ہے کہ ایک جگہ بات ہو رہی ہے کہ آپ خاندان کا سربراہ مرد کو رکھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر یہ آپ نے یہ دیکھ لیں مرد کی، آپ میں نے کہا دیکھ بات سنو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں قرآن پاک کو ایک طرف رکھ دو۔ یہ الگ بات ہے کہ بائبل بھی یہی کہتی ہے جو قرآن کہتا ہے، قرآن پاک ان کوئی بات نہیں کرتا۔
ہمارے سر میں ان سے اور لہجے میں بات کرتا ہوں. ہر بات ہمارے سب پر تھوپے جا رہے ہو. جو بات ہم نے لیا بائبل سے لی ہے. ہم نے ہاتھ کاٹنا بائبل سے لیا ہے، سنگھا کرنا بائبل سے لیا ہے، ناک کاٹنا بائبل سے لیا ہے، کان کاٹنا بائبل سے لیا ہے. کوئی چیز ایسی جو ہم نے خود کچھ بھی نہیں کیا یار، سب کچھ تم سے لیا ہے. ان کے میرے ساتھ بیٹھو، میرے پر بائبل بھی رکھو، قرآن بھی رکھو، ایک بات بھی بائبل سے نہ ثابت کر سکو میں مجرم ہوں. ہم پہ چڑھائی کیے تھے. جو بھی ہم کر رہے ہیں تم چھوڑ گئے، ہم نے چھوڑا نہیں، بس اتنا فرق ہے. تم بائبل سے دستبردار ہو گئے، ہم نہیں ہو رہے. بھائی فرق ہمارا صرف یہ ہے. لیکن اگلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک یہ خاندانی نظام میں کنٹرول ایک ہاتھ میں اور دائمی. مغرب کو اسی بات سے پریشان کر دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی طلاق کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، وہ بھی غیر مشروط، وہ بھی غیر مشروط. وہ گھر کے خرچے میں وہ برابر کا ذمہ دار ہے، وہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے. نہ وہ اس کے سامنے جواب دیا ہے، نہیں اس کے سامنے جواب دینا نہیں چل رہا. اور یہ پریشان بیٹھا ہے مغرب کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور کہ ہونا تھا. اب واپسی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو نیچے دیکھتے ہیں، میں دیکھتا اعلیٰ دانش کا سطح جو ہے نا، وہ خاندانی نظام کی واپسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں اور خاندانی نظام کو واپس کیسے لا سکتے ہیں. میں ان میں تازہ 2-3 زندہ دانشوروں کی بات کروں گا. ہلری کلنٹن کی، جان میجر برطانیہ کا سابق وزیر اعظم، اور گورباچوف بھی حیات ہے. گورباچوف نے مستقل موضوع بنا کے اس پہ کتاب لکھی ہے پرسٹرائے کا کہ ہمارا خاندانی نظام کیا تو ہو گیا، واپس کیسے جانا ہے. خیر، ایک بات پہ شروع ہوگا تو لمبی بات ہو جائے کہ میں صرف خلاصہ عرض کیا ہے کہ خاندان کی بنیاد ان 4 چیزوں پر ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خاندان ہر دور میں رہا ہے. دنیا میں آئے خاندان تھا، ہم تو دائی اس کے دنیا میں آئے خاندان تھا. اب انبیاء میں بھی، فلاسفرز میں بھی، دانشوروں میں بھی کوئی طبقہ ایسا نہیں جس میں یہ خاندان کا سسٹم نہ رہا ہو، نہ ہو، آئندہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا. ڈھیلا ڈالا، متوازن یا سخت سسٹم وہ اپنی حالات کے منحصر ہے، لیکن یہ خاندان کا سسٹم ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں رہا ہے. نوح علیہ السلام، بیوی کا مسئلہ الگ ہے، بیٹے کا مسئلہ الگ ہے، ابا جی کا مسئلہ الگ ہے، وہ سارا قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے. انبیاء کرام، لوط علیہ السلام کی وہ بھی ڈسکس کرتا ہے. آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی سارا نظام ڈسکس ہوتا ہے، قرآن بھی کرتا ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام کو بھی ڈسکس ہوتا ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں خاندان موجود رہا ہے اور کس قوم میں نہیں ہے. آگے اس کی اپنے قواعد و ضوابط یا آج کی زبان میں SOP اپنے اپنے ہیں، لیکن خاندانی سسٹم ہر قوم میں تھا، ہر ملک میں ہے. اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اصلاحات ہوتی رہی ہیں، ارتقاء ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن خاندان کا نظام، خاندان آدم و حوا سے شروع ہوا ہے. بیٹا بھی قرآن پاک نے آدم کا بھی ذکر کیا، حوا کا بھی کیا، بیٹے کا بھی ذکر کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. یہ تینوں بنیاد عناصر ہیں نا. آدم علیہ السلام کو بیوی بھی ہے، خاوند بھی ہے، اولاد بھی ہے، اولاد کا جھگڑا بھی ہے، قتل بھی ہے، سب سارا سسٹم. تو میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ خاندان ہر دور میں رہا ہے، آج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جب آپ کو اللہ پاک نے نبوت دی ہے اور آپ دعوت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو خاندان اس وقت بھی تھا، بلکہ حضور خاندان بنا چکے تھے، اپنا خاندان بھی بنا چکے تھے. نبوت بعد میں ملی ہے، شادی پہلے ہوئی ہے اور اولاد بھی ہو چکی تھی. یہ حضور خود خاندان کا حصہ تھے. چچا بھی ہے، دادا بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور یہ سارے رشتے موجود ہیں. لیکن جو بالاصل موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وقت اس ماحول میں جو خاندانی نظام عرب جاہلیت کا مروجہ خاندانی نظام تھا، جب حضور نے پہلی شادی کی ہے تو نظام وہی تھا. لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو وہ سسٹم نہیں تھا، بہت تبدیلی آ چکی تھی. وہ تبدیلیاں کیا تھی؟ سب سے پہلی بات
خاندانی نظام میں سب سے پہلی بات اسلام نے یہ کی ہے کہ عورت کو زندگی کا حق دیا ہے. وہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا زندہ رہنا اس کا حق نہیں ہوتا تھا، ماں باپ کی مرضی ہوتی تھی. یہ مستقل مسئلہ ہے، باپ کی مرضی ہے. وہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. باپ کی مرضی ہوتی تھی، اللہ پاک نے منظر کھینچا ہے. تمہارا حال یہ ہے، اللہ کے ذمہ بیٹیاں بیٹی لگا رہے ہو، اور تمہارا اپنا حال یہ ہے اذا بشر احدهم بالانثى، کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، ظل جب وجہ مسودا، منہ کالا ہو جاتا ہے اس کا شرم کے مارے، اور وہ قدیم غصے سے بھر جاتا ہے. وہ یتوارى من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے بیٹی کا باپ نہ کہہ دے. من سوء ما بشر به، اور آگے یہ بات ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. یہ فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس بچی کو ساری زندگی برداشت کرے، روکے، یا مٹی میں دبا دے. یہ فیصلہ باپ نے کرنا ہوتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو ساری زندگی بیٹی کا باپ کہلا کر ذلت کے ساتھ اس کو باقی رکھے، یا اس کو دبا دے، مٹی میں دبا دے. اور اکثر مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، اکثر مٹی. صرف ایک مثال دوں گا. فرزدق کا دادا، یہ بڑے ہمارے ادب کی کہاوت کے ساتھ ہے، اس کا واقعہ آتا ہے کہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا. ساسا نام تھا یا اس کا یاد، لفظ اللہ میں پوری کہانی لکھی ہے. تو وہ جا رہا تھا تو ایک جگہ رات آ گئی، تو کوئی دیکھا، روشنی دیکھی تو کوئی خیمہ لگا ہوا تھا. ان کے چلو میں بھی رات گزارتا ہوں. وہاں گیا تو رات یہ دیا جل رہا تھا. ایک بابا باہر بیٹھا ہوا تھا، اندر سے کچھ جس سے جا کے سلام کر رات کر آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اندر اس وقت رونق کیوں کیا بات، ایک بچہ جب بچی ہونے والی ہے تو اندر عورتیں ہیں، اور یہ انتظار میں باہر بیٹھا ہوا ہے کیا خبر ہے، کیا ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے آواز دی اندر، اگر تو بچہ ہوا تو مجھے بتا دینا، اور اگر بچی ہوئی تو مجھے دکھانا نہیں، بتانا نہیں، پچھلے دروازے سے خیمے سے نکل کر مٹی میں دبا کے آ کے مجھے بتا دینا. مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلا خیمہ کے دروازہ کھولو اور جا کے اس کے مٹی میں گڑھے میں دبا کر مجھے آ کے بتا دو کہ ہم نے. یہ تھا بھارت. اس نے کہا یار یہ زیادتی ہے، زیادتی ہے. ایک انسان ہے دنیا میں آیا، اس نے کہا یار ایسا کرو، اگر بچی ہوئی نا تو مارو نہیں. میرے پاس 2 اونٹیاں ہیں، ایک اونٹی مجھ سے لے لو، بچی مجھے. کہ ٹھیک. وہ تھوڑی دیر میں خبر آ کہ بچی ہے. اس نے کہا مارنا نہیں، ٹھہرو. وہ بچی بیچتی اونٹنی پر پیدا ہوتے ہی یہ اس نے لے لی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو 100 سے زیادہ بچیاں خرید چکا تھا. یہ کہاوت کہانی ہے، قصہ ہے. یعنی یہ اس سے عمومی ماحول یہ تھا کہ جب وہ مسلمان ہوا تو 100 سے زیادہ بچیاں خرید کر پال کر بیاہ چکا تھا. یہ ماحول تھا. تو اسلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ بچی کو زندگی کا حق دیا. مجھ سے پوچھتا ہے عورت کے عمر کا سب سے پہلے زندگی کا حق اسلام نے دیا ہے. کہ لوگوں کے رحم و کرم پر، باپ کے رحم و کرم پر ہوتا تھا. ایمسکہ والا ہون ام یدسہ فی التراب. اور حضور کا وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی آیا، جب 8 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. اسلام قبول کیا ہے، کہہ کے کیا ہے، 8 بچیاں دفن کر چکا ہوں. یہ عیب کی بات نہیں، فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میری بیٹی برداشت نہیں ہے مجھے. اور یہ آج بھی ہے. آج کا ترازو بھی دیکھ لیں. بچی قرآن پاک نے 2 وجہ بیان کیے ہیں. ایک خشیت املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور دوسرا
یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، بچی دفن کر دی جاتی تھی، اسباب کیا تھے کہ لڑکا ہوگا تو کمائے گا کھائے گا، یہ کہاں سے کھائے گی، کھلانا پڑے گا، بچی کو تو کھلانا ہی پڑتا ہے نا، بیٹی ہو تو باپ کھلائے گا، بیوی ہو تو خاوند کھلائے گا، بہن ہو تو بھائی کے ذمہ ہے، اور ماں ہو تو بیٹے کو ذمہ ہے۔ یہ تصور یہ تھا کہ اس کو کھلانا ہی پڑے گا ساری زندگی، مارو ختم کرو۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، یہ توارا من القوم من سوء ما به، توہین یہاں تک سمجھی جاتی ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت یہ بچیوں کے ساتھ تھا، آج بھی پوری دنیا میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں، بچیوں کے حوالے سے الگ، بچوں کے حوالے سے الگ۔ مغرب کا معاشرہ تو بالکل جاہلیت والا معاشرہ ہے، بالکل میرے واقعہ ہمارے سامنے کی زنا کی اجازت ہے، پابندی نہیں ہے۔ آج بھی مغرب کا قانون یہ ہے کہ مرد عورت راضی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ اچھا بچہ پیدا ہوگا تو ذمہ دار کون ہے؟ باپ تو قبول کرنے کو تیار نہیں، باپ کو پتہ ہوگا تو قبول کرے گا نا کون ہے، ماں کا ذمہ ہے۔ اب وہ پریشان کہ میں اس کو پالوں گی کیا کروں گی، یہ وہاں جاہلیت میں بچہ بچی دونوں کے حوالے سے یہ مسئلہ تھا، املاق، خشیت املاق۔ آج بھی دونوں کے حوالے سے مغرب میں یہ ہے کہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، سنبھالے گا کون؟ باپ تو کو متعین نہیں ہے جس کے ذمہ کھاتے میں ڈالا جا سکے، ذمہ داری کون کرے گا، قبول کرے گا؟ اس لیے اس کا متبادر کیا نکالا، اسقاط حمل۔ اور پھر چونکہ کثرت ہو گئی ہے، عموم بلوا ہو گیا، اس لیے اس کو قانونی شکل دے دی۔ عموم بلوا ہمارے یہاں بھی وجہ بنتی ہے نا قوانین میں تبدیلی، عموم بلوا ہو گیا، اس لیے ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہلے اجازت دی مغرب نے، اب اس کو حق قرار دیا۔ ہم سے بھی مطالبہ ہے اسقاط حمل کو عورت کا بنیادی حق تسلیم کیا جائے۔ وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے اس کی مرضی، نہیں کرنا چاہتی اس کی مرضی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ پہلے لا تقتلوا اولادکم پیدا ہونے کے بعد ہوتا تھا، اب لا پیدا ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی فرق نہیں پڑا، وہی خشیت املاق ہے، ذمہ داری قبول کرنے نہ کرنے کا مسئلہ ہے، وہی قتل ہے۔ پورے مغربی جدید ترین سویلائزیشن میں اسقاط حمل کو قانونی حق قرار دینے کا مطالبے کے پیچھے بنیاد ہی یہی ہے، کون پالے گا؟ اور اس پر بھی اسلام آبادی کی شہادت دوں گا میں پڑھتا رہتا ہوں نا، چونکہ ان لوگوں کو ہیلری کلنٹن آج کل بیچاری بڑی پریشان ہے، ان فصلے پر زیادہ اچھی عورت ہے، بہت بڑی معقول باتیں کرتی ہے۔ مغرب کے ان دانشوروں میں سے ہے جو کسی کی ضرورت بہت معقول باتیں کرتے ہیں۔ اسلام آباد آئی تھی جب وہ کلنٹن صاحب صدر تھے، یہ خاتون اول تھی، اسلام آباد آئی تھی، تو میں نے خبر سنبھال کر رکھی، کئی دفعہ حوالہ بھی دیا، چھاپی بھی ہے۔ ایک گرلس اسکول کے سیکنڈری اسکول تھا، وہ چلی گئی، وہاں طالبات سے دورے میں وزٹ میں رکھا ہوا تھا، آپ والا تھا، کوئی اور تھا، جی ہاں، اسکول میں گئی، لڑکیوں سے گپ شپ لگا رہی ہے۔ تو ہیلری کلنٹن نے اسلام آباد کی غالباً سیکنڈ ایئر کی طالبہ سے پوچھا، کا نام بھی لکھا ہوا اس خبر میں، پوچھا کہ بیٹا تمہارے ہاں بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، بچیوں کی ایجوکیشن میں، لڑکیوں کی ایجوکیشن میں تمہارے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ہمارے دو چیزوں کی کمی ہے، لیبارٹری نہیں ہے جہاں ہم تجربات کر سکے۔ سائنس میں تو تعلیم سے زیادہ لیبارٹری کی ضرورت ہوتی ہے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے، لیبارٹری نہیں ہے، ہمارے پاس لیبارٹریاں نہیں ہیں۔ اور دوسرا لائبریریاں نہیں ہیں، ہمارے معیار کی اسٹڈی بھی ضروری ہوتی ہے، صرف طوطے کی طرح نہیں ہوتا، اسٹڈی بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ لیبارٹری میں پریکٹیکل بھی ضروری ہوتا ہے۔
ہمارے پاس بہت کمی ہے، اب فنڈ نہیں ہے اسکولوں کے پاس، لیبارٹریاں کم ہیں اور یہ لائبریریاں کم ہیں۔ ہمیں یہ دقت پیش آتی ہے ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں۔ بچی نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، یہ ہے ہمارے یہاں واقعہ یہ ہے۔ بچوں میں نہیں ہے تو بچیوں میں کہاں ہوگا بیچارے؟ بچی کچھ سمجھدار سنے اس سے پوچھ لیا کہ سر آپ کے ہاں بچیوں کی تعلیم میں کیا رکاوٹ، کوئی مسئلہ، پرابلم کا لفظ ہے، اس سے بھی پرابلم کا لفظ، آپ بچیوں کو ایجوکیشن میں کیا پرابلم پیش آتی ہیں پاکستان میں؟ تو بچی نے یہ بتایا، لیبارٹریاں اور لائبریریاں ہمارے لیول کی نہیں ہوتی۔ اس نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاں کالج کی اسٹوڈنٹ کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ تو اسی کا وہ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ کالج کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی گود میں کوئی بچہ ہوتا ہے جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ لفظ ہے اس کے، اس کو کوئی آن نہیں کرتا، کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اب یہ مصیبت بڑی ہوتی ہے کہ یا آپ اس کو پالے کے پڑھے کیا کریں۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی وہ عورت زندہ ہے، سوسائٹی بھی زندہ ہے، ماحول بھی زندہ ہے۔ یہ تو مغرب میں تو دونوں حوالوں سے، مغرب میں اور جاہلیت کے اس حوالے سے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق کے حوالے سے صرف ایک فرق پڑا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، وہی جاہلی معاشرہ ہے آج مغرب میں، جاہلیت جدیدہ۔ صرف ایک فرق پڑا ہے، اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اب وہ پہلے تھا کہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دو، یہ تو صحف تراب، اور اب یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کا حمل کر دو۔ اچھا، یہ مسئلہ آ کر یہاں ہندوستان میں یہ دوسرا بن جاتا ہے، یتوارا من القوم والا۔ ہندوستان میں بچی کی پیدائش آر سمجھی جاتی ہے، ہمارے یہاں ابھی آر کا لفظ نہیں بولتے، سمجھتے یہی ہیں۔ ہمارے عمومی معاشرے میں بھی آر کا لفظ ہم نہیں بولتے، لیکن عملاً رویہ ہمارا یہی ہے۔ ہم بچی کے پیدا ہونے پر وہ خوشی نہیں مناتے جو بچے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے۔ بچی کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو بچے، میں عمومی بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی ہلکی سی مثال، ہمارا پنجاب کے معاشرے کی بات کروں۔ بچی سے جب محبت سے بات کریں گے، نہیں مار نہیں پڑا، بچے سے جیوندا رہے، بچی سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ ہم مرنی ہے، تو کتنی آ گئی۔ یہ ہلکی چھوٹی سی مثال ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ بچی کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں ہوتا جو بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم آر کا لفظ بولتے نہیں ہیں لیکن ہوتی وہی ہے۔ بچی کو وہ سٹیٹس نہیں دیتے، بچی کو جائیداد نہیں دیتے، بچی کو وراثت نہیں دیتے، بچی کو حقوق، اب آگے چل بات آئے گی تو کروں گا، لیکن یہ آج اتنی بات کر رہا ہوں۔ انڈیا میں یہی صورتحال ہے، بڑی گمبھیر صورتحال ہے، انڈیا کا قومی مسئلہ ہے یہ۔ منموہن سنگھ تھے وزیر اعظم، انہوں نے باقاعدہ کانفرنس کی تھی انڈیا میں، نیشنل کانفرنس، اور مسلمان علماء سے کہا تھا خدا کے لیے ہمارے ہندو کمیونٹی کو سمجھاؤ کہ بچی کا بھی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے اس کا حملہ۔ انڈیا میں یہ مسئلہ، اور بچی کے حوالے سے، یورپ میں بچہ بچی دونوں کے حوالے سے، وہاں وجہ خشیت املاق ہے، یہاں وجہ ہے وہ کیا؟ یتوارا من القوم آر، اور نشانہ کون ہے؟ بچی۔ یہ پورا انڈیا میں بحث چل رہی ہے۔ میں منموہن سنگھ کی کانفرنس میں نے رپورٹ پڑھی اس کی، وزیر اعظم تھا، اس نے باقاعدہ مسلمان علماء سے اپیل کی کہ خدا کرے ان کو سمجھاؤ بچی بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن نہیں ہو جاتی۔ ایک کارٹون میں نے دیکھا انڈین اخبار میں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کارٹون والے پوری بات کارٹون کے انداز میں کیسے بیان کرتے ہیں، جیسے آج ایک کارٹون سے میں نے دیکھا ہے لیکن چھوڑے، وہ کارٹون میں نے دیکھا کہ میں سنبھالا بھی ہوگا میں نے۔ ایک خاتون گئی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا کہ بچی پیدا ہونے والی، کم کلینک میں گئی ہے اس کا حمل کے لیے، تو وہاں ڈاکٹر تیاری بیاری کر رہے ہیں اس کو، تو پیٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے
انکل ڈاکٹر مجھے زندہ رہنے دو، ماما سے زیادہ فیس دوں گی. سچی بات ہے. میں تو کارٹونسٹ ہے، کتنی پوری تقریر ایک جملے میں کر گیا وہ. اندر سے آواز انکل ڈاکٹر انکل مجھے زندہ رہنے دو، میں ماما سے زیادہ فیس دوں گی. یہ صورتحال میں یاد کر رہا ہوں کہ اسلام نے پہلا حق کیا دیا ہے؟ زندہ رہنے کا. یا اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت. اور یہ اسقاط حمل جو ہے اسلام تو اس کو قتل سے تعبیر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ کے فقہا کیا کہتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، بچے میں روح پڑنے سے پہلے مسئلہ اور ہے، روح پڑ گئی حرکت شروع کر دی تو وہ زندہ انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دلوائی ہے. روح پڑنے کے بعد بچے کو اگر نقصان پہنچ جائے تو نقصان پہنچانے والوں کو دیت دینی پڑے گی. یعنی قتل سے تعبیر کرتا ہے، قتل ہے یہ. اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت. اسقاط حمل بھی قتل ہے، بچے پیدائش کے بعد بھی یہ قتل ہے. ہاں اس مسئلے پہ میں پاپا روم ہمارے ساتھ یہ بات انصاف کی ہے. مغربی دنیا ایک طرف ہے، پاپا روم اس مسئلے پہ کلیئر ہے، یہ غلط ہے، یہ قتل ہے. پچھلا پاپا روم بھی، وہ بینیڈکٹ بھی، اور یہ موجودہ فرانسس بھی اس مسئلے پہ کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں قتل ہے بھائی، ہم اس کی اجازت دے سکتے. اگر پاپا روم سے پوچھتا کون ہے؟ ہم سے تو بہرحال مفتی سے فتویٰ پوچھ لیتے ہیں، وہاں کو نہیں پوچھتا. یہ بھی ہمارے اور مغرب کے معاشرے میں فرق ہے کہ یہاں مسلمان جو ہے نا وہ بہرحال دینی مسئلے پہ مولوی صاحب سے پوچھے گا. پوچھتے نہیں پر تنگ کرتے ہیں. ایک سے تسلی 10 مولویوں سے پوچھے گا، لیکن وہاں پاپا روم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ بھی ایک فرق پڑ گیا ہے. میں نے پہلی بات یہ کی کہ خاندانی نظام میں پہلی اصلاح قرآن پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے کہ عورت کو زندگی کا حق دیا ہے. اب حضرت نے حماسہ پڑھا ہوگا. حماسے میں ایک شاعر کا وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. وہ ایک اس سے نقل ہے پر 3-4 نظموں کے غزلوں کے بعد کہ ایک سردار کے پاس کوئی آدمی گیا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے. تو اب اس کو سردار بھی تھا، شاعر بھی تھا، رشتہ مانگنے والا بھی شاعر تھا. سردار اس کو جواب دے رہا ہے. اس میں ایک بات کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اب تو لڑکیاں ہر طرف لڑکیاں، غدا الناس و اسقام النبی الجواریہ، اس سے بڑا خراج تحسین نہیں ہو سکتا. اب کیا کال ہے یار، بچیوں کا بچیاں ہی بچیاں اس طرح. غدا الناس مسقام النبی، جب سے یہ نبی آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو گئی ہیں. میں یہاں ویسا بہت بڑا پڑھا ہے میں نے، یہاں کے میں کھڑا ہو بھر کے یار دیکھو اس سے زیادہ خراج عقیدت کسی خاتون کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس سے زیادہ خراج تحسین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پیش کر سکتا ہے. غض اللہ مسقام النبی الجواریہ، جب سے یہ پیغمبر آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. بھائی کسی اور طرف جاؤ، بڑی لڑکیاں ہیں، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تو یہ ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ تبدیلی کی. اور پھر اللہ کا نظام ہے. ایک ہے تبدیلی قانوناً، یہ تو قانونی تبدیلی تھی. لڑکی کا قتل جرم قرار پایا، قتل قرار پایا، اور نہیں ہوا. پھر نہیں ہوا کوئی اسلام کے آنے کے بعد نہیں ہوا. عربوں میں رک گیا تھا، جہاں ایک آدمی 100 لڑکیاں خریدتا تھا، اور کہاں عرب کے پورے معاشرے میں رک گیا لڑکی کا قتل. یہ اسلام کی برکت تھی، جناب نبی کریم کی برکت تھی. حضور نے خود، اللہ پاک نے حضور کے گھر پہ کیا کیا؟ بچیاں پالی. 4 بچیاں جوان کی ہیں، پالی ہیں. لڑکے ایک کو جوان نہیں ہونے دیا. اللہ اپنی حکمتیں خود جانتا ہے. اللہ نے پھر بات سمیٹتا ہوں.
لا حول لا حول لا إله إلا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل بھی یہی ہوا ہے. حضور کے اپنے گھر میں بیٹا ایک بھی بالغ نہیں، بیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، طیب بھی ہیں، بالغ نہیں ہوا. اس کی اپنی حکمت ہے. بیٹیاں 4 ہوئی ہیں، چاروں بالغ ہوئی ہیں، چاروں کی شادیاں کی ہیں، چاروں کے ساتھ حضور نے، آپ دیکھیں کہ حضور کا عملی بچیوں کے ساتھ حضور کا طرز عمل کیا تھا. بیٹیوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، حضور نے چاروں بیٹیوں کے ساتھ حضور کا طرز عمل کیا تھا. میں اس تفصیلات پہ جاؤں تو لمبا قصہ ہو جائے گا، لیکن آخر یہ چلی 23 سالہ نبوی زندگی گزارنے کے بعد بیٹی کو کیسے پالا جاتا ہے، بیٹی کا کیا احترام ہے، بیٹی کا پروٹوکول کیا ہے، آخری عمل کیا حضور کا. سارے تجربات کے آخر میں، بخاری کی روایت ہے، بیمار ہیں حضور، جس بیماری میں حضور بیٹی سے کرے بیٹی میں جا رہا ہوں اور تم بھی آ رہی ہو. بیٹی آئی ہے، حضور کھڑے ہو گئے، چادر بھی چاہیے. یہ پروٹوکول ہے بیٹی کا. احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹی سے سرگوشی کی ہے. اماں پوچھتی ہے بیٹی کیا کہا، اماں جی نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ کی ہے. میں بیٹی کا پروٹوکول بتا رہا ہوں. وہ معاشرہ جس میں بیٹی کی پیدائش پر منہ چھپاتا پھرتا تھا آدمی، وہ سوسائٹی جس میں بیٹی کی پیدائش پر سے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ سوسائٹی جس میں بیٹی کی طرف دیکھنا بندہ گوارا نہیں کرتا تھا، اس سوسائٹی میں بیٹی آئی ہے، باپ پہ احتراماً کھڑا ہو گیا ہے، اپنی چادر بچھائی ہے، اس کو بٹھایا ہے اپنے پاس، اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا ہے، سرگوشیاں کی ہیں، راز و نیاز کیے ہیں. اب وہ بعد میں بتایا، لیکن اس وقت اماں جی نے پوچھا ہے فاطمہ اس نے کیا کہا تھا، اماں جی مجھے کہا تھا. نہیں بتاؤں گی. یہ بیٹی کا پروٹوکول ہے. تو میں یہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم نے جو تبدیلیاں کی، پہلی تبدیلی میں یہ کہہ رہا ہوں، بچی کو زندگی کا حق دیا اور عورت کو عزت دی. عورت کو زندگی کا حق دیا، اور صرف زندگی کا حق نہیں دیا بلکہ عزت دی، پروٹوکول دیا. یہ پہلی تبدیلی تھی. باقی انشاءاللہ نماز کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد.